السلام علیکم دوستو، آج پاکستان معاشی سطح پر ایک ایسے مشکل موڑ پر کھڑا ہے جہاں پر عام شہری پریشان ہے، مسائل کا شکار ہے، مشکلات اس کے سامنے اتنی زیادہ ہیں کہ بے بسی کا عالم ہے۔ وہ پاکستان جو کبھی ترقی کی وہ منازل طے کر رہا تھا کہ دنیا بھر میں اس کی ترقی کی مثال دی جاتی تھی، جسے انڈسٹری کے حوالے سے، صنعت کے حوالے سے، سرمایہ کاری کے حوالے سے ایک جنت قرار دیا جا رہا تھا، لیکن پھر وہی پاکستان جو ہے رفتہ رفتہ معاشی مشکلات کا شکار ہوتا گیا۔ کس حکمران نے اس ملک کے ساتھ کیسا سلوک کیا، کس نے کیا رول پلے کیا، اس حوالے سے ہم ایک تحریر کا انتخاب پیش کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ہم پیش کرتے ہیں، وہ تحریر ہے معروف کالم نگار ہارون رشید صاحب کی۔ اس میں انہوں نے تمام حالات کا بڑی باریک بینی سے جائزہ لیا ہے، تاریخ کا ایک تجزیہ پیش کیا ہے، ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ آج ملک کے جو حالات ہیں، ان حالات میں لوٹ مار کے خوگر آصف علی زرداری کے فرزند بلاول بھٹو کی نہیں، اور نہ ہی انتقام کی آگ میں جلتے ہوئے نواز شریف اور عمران خان کی ضرورت ہے۔ فارسی کا محاورہ یہ ہے، خود کردہ را علاج نیست، اپنا لگایا ہوا زخم آسانی سے مندمل نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے آج بھی قوم اگر اپنے گریبان میں منہ ڈالے، آج بھی مہاتیر محمد ایسی کوئی شخصیت تلاش کی جائے، عمران خان نہیں، بھٹو کا نواسہ بلاول زرداری نہیں۔ 1947 کے قومی خزانے میں صرف 80,000 روپے پڑے تھے، جی ہاں، صرف 80,000۔ مہاجرت کا خوفناک سلسلہ، متحدہ ہندوستان کے اثاثوں میں سے 80 کروڑ روپے پاکستان کا حصہ تھے جو روک لیے گئے۔ پنڈت جواہر لال نہرو نے کہا تھا، شبنم کے قطروں کی طرح جو سورج کی اولین کرنوں سے تحلیل ہو جاتے ہیں، پاکستان ختم ہو جائے گا۔ ابوالکلام آزاد اور جواہر لال نہرو کیا، دیکھتے ہی دیکھتے کرم چند موہن داس گاندھی بھی غیر متعلق ہونے لگے۔ انتہا پسند وزیر داخلہ ولبھ بھائی پٹیل نے انان اپنے ہاتھ میں لے لی، حیدرآباد قبضے کا فیصلہ کیا، کشمیر میں یلغار کے تانے بانے ان کی قیادت میں بنے گئے، طے پایا کہ تقسیم کی افراتفری سے فائدہ اٹھا کر پاکستان کو بکھیر دیا جائے۔ اس کے باوجود ہم بچ نکلے۔ پاکستان کو 80 کروڑ روپے سونپنے کے لیے گاندھی جی نے مرن برت رکھا۔ ایک شام RSS کے کارکن گوڈسے نے گاندھی جی کو قتل کر ڈالا۔ خون سے لکھا گیا اعلان یہ تھا کہ پاکستان کے بارے میں ذرا سی نرمی بھی برداشت نہیں کی جائے گی۔ مفاہمت کی آرزو رکھنے والا خواہ ہندو تاریخ کا مقدس ترین آدمی ہی کیوں نہ ہو۔ مشرقی اور مغربی پاکستان میں اوسطاً آمدنی $80 فی کس اور بھارت میں اس سے 2 گنا تھی۔ صنعتیں سب کی سب بھارت میں تھیں۔ پاکستان میں ٹیکسٹائل کا ایک کارخانہ تھا، شکر کا بھی ایک۔ GT روڈ کے علاوہ صرف 250 کلومیٹر پختہ سڑکیں، بجلی کی پیداوار صرف 250 میگا واٹ۔ اس کے باوجود پاکستان میں شرح ترقی حریف سے 2-3 گنا تھی۔ 1968 تک یہی صورتحال رہی۔ اکتوبر 1958 میں ایوب خان نے اقتدار سنبھال لیا۔ نظریاتی اور سیاسی کنفیوژن پھیلانے میں فوجی اقتدار نے اہم کردار ادا کیا۔ سیاستدان کم قصوروار نہ تھے۔ 1951 میں لیاقت علی خان قتل کر دیے گئے، اس لیے کہ ایران میں مداخلت کی امریکی فرمائش مسترد کر دی تھی۔ لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد
افسر شاہی نے پر پرزے نکالنا شروع کیے۔ میر جعفر کے پڑپوتے سکندر مرزا اور ملک غلام محمد ان کے سرخیل تھے۔ غلام محمد کو قائد اعظم حیدرآباد دکن سے لائے تھے۔ ذاتی زندگی میں وہ ایک خوش عقیدہ، لائق اور دیانتدار آدمی تھے۔ دکن میں 7,500 روپے ماہوار کی ملازمت چھوڑ کر پاکستان آئے اور 3,000 روپے ماہوار پر خوش دلی سے اپنے فرائض سر انجام دینے لگے۔ اقتدار کی ہوس مگر ایسی چیز ہے جو عامیوں میں دیوتا بننے کا جنون جنم دیتی ہے۔ فوجی اقتدار سے پیدا ہونے والی پیچیدگیاں اپنی جگہ، فیلڈ مارشل کے عہد میں جدید صنعت کاری کی بنیادیں استوار ہوئیں، بلکہ زرعی انقلاب بھی گندم کی پیداوار 2 گنا ہو گئی۔ 1965 میں پاک فوج کو جنگ میں دھکیل دیا گیا۔ یہیں سے خوفناک بحران کا آغاز ہوا جو آج تک جاری ہے۔ 1964 کے انتخابات میں خوفناک دھاندلی فیلڈ مارشل کی پہاڑ ایسی غلطی تھی۔ سکندر مرزا کی ایرانی اہلیہ ناہید مرزا کی فرمائش پر لاڑکانہ کے کمسن جاگیردار ذوالفقار علی بھٹو وفاقی کابینہ کا حصہ تھے۔ بعد ازاں اسی آدمی نے پاکستانی معیشت کی جڑیں کاٹ ڈالیں۔ مورخین کی اکثریت متفق ہے کہ 1965 کے کشمیر میں مہم جوئی کا مشورہ بھی عالی جناب نے دیا تھا۔ 1971 میں آن جناب نے اقتدار سنبھالا تو سانحہ مشرقی پاکستان کے باوجود پاکستان معاشی طور پر زندہ و بیدار تھا۔ نیم پاگل یحییٰ خان کے مختصر دور اقتدار کے سوا شرح ترقی اوسطاً 6% رہی۔ صنعتی نمو کی یہ سطح برقرار رہتی تو پاکستانی معیشت آج ملائیشیا اور ترکی سے کہیں زیادہ مستحکم اور استوار ہوتی۔ صنعت پھول پھل رہی تھی۔ اصفہانی، آدم جی، سہگل، جعفر برادرز، رنگون والا اور افریقہ والا برادرز کی قیادت میں ملک تیزی سے ترقی کے راستے پر تھا۔ عالمی پریس میں پاکستان کو ایک مثال کے طور پر پیش کیا گیا۔ پاکستان کو اس وقت ایک صنعتی بہشت قرار دیا جاتا تھا، یعنی انڈسٹریل پیراڈائز۔ ایک کے بعد دوسری فیکٹری، ایک کے بعد دوسرا کارخانہ، لاکھوں ملازمتیں ہر سال، لیکن پھر 2 لخت پاکستان کے ملبے پر سوشلزم کا پرچم لہراتے ذوالفقار علی بھٹو برسر اقتدار آئے۔ اقتدار سنبھالتے ہی 31 قسم کے سینکڑوں صنعتی یونٹ، 13 بینک، 14 انشورنس کمپنیاں، جہاز رانی کے 10 ادارے اور 2 پیٹرولیم کمپنیوں سمیت بہت کچھ سرکاری ملکیت میں چلا گیا۔ اسٹیل کارپوریشن آف پاکستان، کراچی الیکٹرک، گندھارا انڈسٹریز، نیشنل ریفائنریز، پاکستان فرٹیلائزرز، انڈس کیمیکلز، اتفاق فاؤنڈری، حبیب بینک، یونائٹڈ بینک، مسلم کمرشل بینک، پاکستان بینک، بینک آف بہاولپور، لاہور کمرشل بینک، آدم جی انشورنس، حبیب انشورنس، نیو جوبلی، پاکستان شپنگ، گلف اسٹیل شپنگ، سینٹرل آئرن اینڈ اسٹیل ملز سمیت کتنے ہی ادارے بھٹو کی ملکیت ہو گئے۔ انتہا یہ ہے کہ آٹا پیسنے اور چاول صاف کرنے والے چھوٹے چھوٹے کارخانے بھی۔ پہلا اعلان یہ تھا کہ حکومت فقط انتظام سنبھالے گی، ملکیت مالکان کی رہے گی۔ دوسرا یہ کہ حکومت ہی مالک ہوگی، کوئی زر تلافی نہیں ملے گا۔ رد عمل ہوا تو مالکان کو معاوضہ ادا کرنے کا فیصلہ ہوا، لیکن یہ کہ قیمت کا فیصلہ حکومت کرے گی۔ مزدور کی فلاح ہی مقصود تھی تو ٹریڈ یونین شائستہ خطوط پر منظم کی جاتی، محنت کشوں کی مراعات بڑھا دی جاتی، قانونی تحفظ انہیں دیا جاتا۔ بھٹو کا مسئلہ مختلف تھا۔ وہ اپنے حامیوں اور مزدوروں کو انقلاب کا تاثر دینے پر تلے ہوئے تھے اور ان کے نعروں کے اسیر جو مزدور تھے ان میں اپنے آپ کو ہیرو منوانے کی کوشش کر رہے تھے۔ رزاق داؤد کے دادا سیٹھ احمد داؤد جیل سے رہا ہوئے تو امریکہ چلے گئے، جہاں انہوں نے تیل کمپنی بنا لی۔ آج اس میدان میں ہم غیر ملکی کمپنیوں کے محتاج ہیں۔ ایم اے رنگون والا برما سے بمبئی آئے
اور 1947 میں اپنا کاروبار پاکستان منتقل کیا، ایک دو نہیں 45 کمپنیاں چلا رہے تھے، ملائیشیا چلے گئے۔ بٹالہ سے سی ایم لطیف آئے۔ بادامی باغ لاہور میں پاکستان کا سب سے بڑا انجینئرنگ کمپلیکس قائم کیا ٹویوٹا کے اشتراک سے۔ رنگون والا ہی نہیں، ہارون جعفر سنز سہگل بھی پاکستان چھوڑ گئے، صنعت کاری تھم گئی۔ فینسی گروپ کے 41 کارخانے تھے، بعد میں صرف ایک فیکٹری لگا سکے، وہ بھی بسکٹ کی۔ قومیائی جانے والی صنعتوں کا 80% برباد ہو گیا۔ زراعت میں شرح ترقی 1/3 رہ گئی۔ مشرقی اور مغربی پاکستان کے لیے جتنا قرض اب تک لیا تھا، اس سے زیادہ بھٹو کے 5 برس میں افراط زر تیزی سے بڑھا۔ عمران خان کے عہد سے بھی زیادہ۔ ادائیگیوں کے خسارے میں 795% اضافہ ہوا۔ بھٹو کے پورے عہد میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی رپورٹ ہی شائع نہ ہوئی۔ شرح ترقی 2% رہ گئی۔ اب ہم چین کے مرہون منت ہیں۔ فارسی کا محاورہ ہے جس کا ہم نے پہلے ذکر کیا کہ خود کردہ را علاج نیست، خود خریدی ہوئی بیماری کا علاج نہیں ہوتا۔ ملک کو لاحق بیماری کا علاج آج بھی ممکن ہے، قوم اگر فکر و تدبر پہ آمادہ ہو۔ مہاتیر محمد ایسی کوئی شخصیت تلاش کی جائے، کوئی جمہوری پارٹی تشکیل دی جائے، لوٹ مار کے خوگر آصف علی زرداری کا فزن بلاول بھٹو نہیں، انتقام کی آگ میں جلتے ہوئے نواز شریف اور عمران خان نہیں،